کی چیز سمپرک میں رہنا، یہ موبائل کے معنی ہیں۔ یہ نئے زمانے کا ہے، اس کو ماڈرن کمیونیکیشن کہا جاتا ہے، ماڈرن کمیونیکیشن۔ اب اس کے بارے میں کیا ہے ہدایت، یہ دیکھیے آپ۔ یہ جو نوجوان طبقہ ہے لڑکوں کا اور لڑکیوں کا، ہمارے مسلمان گھرانے کا جو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا طبقہ ہے، جو کالجز میں اسکولوں میں پڑھتا ہے، آپ ان سے معلوم کریں، انہیں دیکھیں، ان کا آپ کا تعارف دنیا کے تمام مذاہب کی کتابوں میں کرایا گیا، ان کو بتانے کا موقع دیا۔ قرآن کو اللہ نے انٹرنیشنل گائیڈ بک بنایا، دنیا کی باعظمت کتاب بنائی، اور اس کا بھی انٹروڈکشن تعارف کرایا گیا۔ صرف ایک دلیل پیش کر کے اپنی بات پوری کروں گا۔ دلیل، اور حضرت موسیٰ کی تورات پڑھتے ہیں۔ موسیٰ کی تورات میں ملتا ہے وَيُومَرْ يَهُوَ مِسْسِنَاعِي بَأُزَارِهِ مِسَّعِيرِ وَلَامُ هُوَ فِيَا مَهَرْ پَرَان وَأَتَامُ الرَّبُوتُ قُودَشْ مَيْمَنُ إِشْوَاتِ لَامُ and he said the Lord came from Sinai and rose up from Seir into them. He shined from Mount Paran and came with 10,000 oxen from his right hand, one fiery half for them. اللہ کا جلوہ سعیر کی پہاڑی سے چمکے گا، محمد الرسول اللہ فاران کی چوٹیوں سے چلیں گے، جو مکے کی پہاڑی کا نام ہے۔ آپ اس پہاڑی سے چلیں گے تو آپ کے ساتھ 10,000 مقدس صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ چلے گی۔ آپ کے داہنے ہاتھ میں قرآن ہوگا، وہ اتنا روشن قرآن ہوگا، وہ اتنا نورانی قرآن ہوگا، اس قرآن کی روشنی کے سامنے ساری کتابوں کی روشنیاں ہیچ ہو جائیں گی، اور یہی قرآن کی روشنی قیامت تک تمام انسانوں کے ساتھ چلتی رہے گی۔ یہ قرآن کا پیغام تھا جو تاریخ کے ذریعے سے، موسیٰ کی تورات کے ذریعے سے آپ کو پتا چلا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب اتنی مستحکم ہے کہ دنیا نے اس کو تسلیم کیا۔ 1450 برس سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لیے اللہ نے عالم انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ میں بیدار ذہن سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اپنے ذہن کو موجود رکھ کے سنیے، نیند کے غلبے میں جا کر نہ سنیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو لاکھوں کے مجمع میں پیش کی جاتی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ کاش میں اس وقت ہوتا اور یہ دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا، اور یہ دلیلیں آپ سن کر دوسروں تک پہنچاتے، تو ایک پوزیٹیو میسج، ایک مثبت پیغام دنیا کو ملتا قرآن کا، کہ قرآن ہے کیا، قرآن کی فکر کیا ہے، قرآن کی آئیڈیالوجی کیا ہے، قرآن کا مینوفیکچر کیا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے، میں پھر بھی عرض کرتا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کے جذبات اور احساس کی قدر کرتے ہوئے آپ کی محبت میں عرض کرتا ہوں، قرآن 1450 برس سے چلا آج تک اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر اس کی کوئی دلیل ہو تو پیش کریں۔ میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں۔ امریکہ میں ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر گزرے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر کیتھمور۔ ڈاکٹر کیتھمور ایک عیسائی ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے قرآن کی 2 سورتیں، سورہ المومنون اور سورہ زمر کی آیتوں پر ریسرچ کی۔ انہوں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ فیصل یونیورسٹی کا قیام 6 مہینے تک کیا، اور یہ جو 2 سورتیں ہیں، سورہ المومنون اور سورہ زمر کی آیتوں پر ریسرچ کی۔ ہمارے ناظر صاحب موجود ہیں، بہت قابل تعریف ان کی نظامت۔ اللہ ان سے خوب کام لیں، ان سے پوچھ لیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المومنون اور سورہ زمر کی آیتوں میں انسان کی تخلیق اور ماں کے پیٹ میں بچے کے لیے جو مختلف اسٹیج ہیں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ڈاکٹر کیتھمور کو اسی سلسلے میں تحقیق کرنی تھی۔ پوری تحقیق کے دوران ڈاکٹر کیتھمور نے یہ پایا، پوری تحقیق کے دوران ڈاکٹر کیتھمور نے یہ پایا کہ سن 1940 سے پہلے دنیا کا کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اس حقیقت سے واقف نہیں تھا جس کو قرآن نے 1450 برس پہلے بیان کیا۔ اب انہوں نے رپورٹ شائع کی، نتیجہ شائع کیا۔ اب رپورٹ میں کیا لکھا؟ رپورٹ میں لکھا The 14 centuries years old Quran contain passage so accurate about embryonic development that Muslim can be reasonable to believe them
to revelation from God. ڈاکٹر کیچمور کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بچے کے لیے جو مختلف اسٹیج رکھے ہیں، قرآن پاک نے اس سلسلے میں میڈیکل سائنس کی اتنی بڑی رہنمائی کی ہے، اتنی بڑی رہنمائی کی ہے کہ مسلمان بجا طور پر بلا شبہ اس بات پر یقین کر سکتا ہے کہ قرآن پاک خدا کی سچی کتاب ہے۔ یہ تحقیق کس نے کی؟ یہ تائید کس نے دی؟ ڈاکٹر کیچمور نے۔ ڈاکٹر کیچمور نے لکھا کہ قرآن کے علم کے سامنے میڈیکل سائنس اس کے خلاف ہے۔ اور جب یہ بات پھیلی نیوز چینلوں کے ذریعے تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت یہ دلیل تو پرانی ہے، موجودہ دور کی قرآن کی کوئی ہدایت آپ پیش کی۔ میں نے موجودہ دور کی ہدایت پیش کی اور وہ ہدایت، وہ دلیل اس زمانے کی آپ کو سنا تھا۔ موجودہ دور کی قرآن کی ہدایت اور دلیل کیا ہے سنیے۔ آپ کی جیب میں کچھ نوجوانوں کے ہاتھ میں اور ہمارے بھائی صاحب کا جو ویڈیو کیمرہ چل رہا ہے یہ نئے زمانے کا ہے جس کا نام ہے موبائل۔ موبائل کے معنی میرے خیال سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہوں۔ موبائل کے معنی ہے گشت کرنے والی چیز۔ آپ یہاں رہیں، کہیں رہیں، جہاں رہیں، نیٹ ورک سے جڑے رہیں، سمپرک سے جڑے رہیں۔ گشت میں چلتی پھرتی چیز، سمپرک میں رہنا، یہ موبائل کے معنی ہے۔ یہ نئے زمانے کا ہے، اس کو ماڈرن کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ ماڈرن کمیونیکیشن۔ اب اس کے بارے میں کیا ہے ہدایت؟ یہ دیکھیے آپ، یہ جو نوجوان طبقہ ہے لڑکوں کا اور لڑکیوں کا، ہمارے مسلمان گھرانے کا جو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا طبقہ ہے جو کالجز میں اسکولوں میں پڑھتا ہے، آپ ان سے معلوم کریں، انہیں دیکھیں، ان کا نتیجہ نکالیں تو اس موبائل کے استعمال سے ہزاروں خاندانوں کی عزت داؤں پر لگی اور یہ سب کو معلوم ہے۔ اخباروں میں چھپتا ہے، نیوز چینلوں پہ آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اور پولیس جب کال ڈیٹیل نکالتی ہے تو پتہ چلتا ہے باپ کو کہ 1 سال سے وہ سمپرک میں تھی، جب تک وہ اس پر نظر نہیں کرتا۔ آج جو ارتداد کی لہر چلی ہے، مجھ سے قبل حضرت مولانا حسن اسد مدنی دامت برکاتہ کا خطاب ہو رہا تھا اور وہ ارتداد کی لہر کے بارے میں جو بتا رہے تھے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ موبائل ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیا کہہ رہے ہیں، یہ رپورٹس کہہ رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ موبائل کا جو استعمال ہم کر رہے ہیں وہ صحیح انداز میں، جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں نقصان نہیں، سراپا یہ غلط نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کے ہاں موبائل کو سننا اور کاٹنا اور فون لگانا اس سے زیادہ ہمارے ان اکابرین کو معلوم نہیں۔ لیکن بچوں کو دیکھیں تو ایسے ایپ، ایسی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی، فیس بک پر اپڈیٹ، انسٹاگرام پہ اپڈیٹ، واٹس ایپ پہ اپڈیٹ اتنا رہتے ہیں کہ ساری رات کمبل کے اندر سر دیے ہوئے واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام ہمارے نوجوان چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھی، ان کی بینائی کمزور پڑتی ہے، فجر کی نماز سے وہ دور ہوتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ میں نے سب سے پوچھا، میں چونکہ سرو دھرم گرو ہوں، ہر مذہب کے لوگوں کو محبت کا پیغام دیتا ہوں اور میرا تعلق ہر سماج سے ہے، میں پیارے ہندو بھائیوں سے بھی اتنی محبت کرتا ہوں اور اتنی محبت عیسائی بھائیوں سے کرتا ہوں، اتنی محبت سکھ بھائیوں سے کرتا ہوں، اتنی محبت مسلم بھائیوں سے کرتا ہوں، کیونکہ میرے نبی کا یہ پیغام ہے کہ حالات اس نے عمل سے بدلتے ہیں، اس نے اخلاق سے بدلتے ہیں، جذبات سے نہیں بدلتے، جذبات سے نہیں بدلتے، جذباتی باتوں سے نہیں بدلتے، اس نے اخلاق اور اس نے عمل سے بدلتے ہیں۔ ہم اس نے اخلاق اور اس نے عمل پیش کریں، دنیا آج بھی جانتی ہے کہ قرآن برحق ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس موبائل کے بارے میں نے اپنے پیارے ہر مذہب کے بھائیوں سے پوچھا کہ بتائیے اس موبائل کا استعمال کیسا ہے؟ سب نے کہا کہ اس موبائل سے جو نوجوان طبقہ اس کو یوز کرتا ہے وہ غلط طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔
زیادہ تر سب کو نہیں کہی جا رہی ہے بات۔ اب مسئلہ تھا کہ اس موبائل کے بارے میں کوئی پیغام، کوئی سرکولر، کوئی اپدیش کسی کتاب میں ہے؟ میں نے ہندو بھائیوں سے پوچھا، وہ خاموش۔ سکھ بھائیوں سے پوچھا، وہ خاموش۔ عیسائی بھائیوں سے پوچھا، وہ خاموش۔ لیکن قربان جائیے اللہ کی اس کتاب پر کہ آج بھی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ ہمارے علماء بیٹھے ہیں۔ موبائل کا اصل استعمال نیٹ ورک کے لیے ہوتا ہے، سمپرک کے لیے ہوتا ہے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اے انسانوں سنو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہم تمہارے نیٹ ورک سے 24/7 گھنٹے جڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہم تمہارے شہر کے قریب ہیں۔ تمہارے موبائل کی بیٹری فیل ہو جائے، نیٹ ورک ٹوٹ جائے گا۔ تمہارا موبائل کھو جائے، نیٹ ورک ٹوٹ جائے گا۔ موبائل پانی میں گر جائے، نیٹ ورک ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کا نیٹ ورک تم سے نہیں ٹوٹنے والا۔ تم 7 کمرے میں بند ہو جاؤ اور گناہ کر لو، گھر والوں سے گناہ چھپے گا، محلے والوں سے چھپے گا، علاقے والوں سے چھپے گا، لیکن اللہ کا نیٹ ورک اتنا تیز ہے کہ اللہ کے نیٹ ورک سے تم بچ کر گناہ کر لو، اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو کہ اگر تم کہیں بھی کسی بھی کونے میں دنیا کے کسی حصے میں جا کر گناہ کرو،